अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूँ मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मत्तीन। अक्टूबर के बदलते मौसम के साथ ही सियासी मंजरनामा अंगड़ाई लेने लगा। शहबाज शरीफ की नैब हिरासत के बाद मरियम नवाज सियासी मंजरनामे पर अपनी लीडरशिप की धाक बिठाने के लिए कल गुजरांवाला में हुकूमत मुखालिफ ताकत का मुजाहिरा करेंगी। महंगाई जल्द खत्म, ऑपोजिशन की तहरीक बेअसर, सारा मसला एनआरओ का है जो कभी नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान भी डट गए। क्या हुकूमत सियासी जलसे से कबल कल मरियम नवाज को हिरासत में ले पाएगी? और उधर रेलवे तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। शेख रशीद अपनी वजारत का काम भूलकर ऑपोजिशन के खिलाफ गरजने बरसने तक महदूद है। शेख रशीद की वजारत रेलवे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त तनकीद। काबीना इजलास में शेख रशीद की बदतरीन परफॉर्मेंस का भांडा फूट गया। शेख रशीद की जो वजारत है उसके हवाले से काबीना में बहस हुई है। अहम इंकशाफात आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करेंगे। लास्टली, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर कौमी असम्बली में पुलिस ने लाहौर वकुआ पर एफआईआर में नाम दिया था जिसको खारिज कर दिया गया। नैब ने माफी मांग ली। क्या नूरी की ही इज्जत है, खाकी की कोई इज्जत नहीं? रुकने कमेटी मोहसिन नवाज रांझा इस्तेहकाक कमेटी में फट पड़े। इस कमेटी में क्या हुआ है आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। आमिर साहब, का पहला इम्तहान है मरियम नवाज का। क्या मरियम नवाज कल उतना मजमा इकट्ठा कर पाएंगी? क्योंकि शिबली फराज साहब ने चैलेंज कर दिया, कह रहे हैं स्टेडियम फुल करके दिखा दें। खैर, ये पहला इम्तिहान तो नहीं मैं मानता। अब उनको कुछ अरसा हो गया है सियासत में। पिछले इलेक्शन के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बल्कि वो ज़्यादा बड़ा इम्तिहान था कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए हुए हैं, तो इन पे बहुत ज़्यादा बोझ था कि ये इलेक्शन को, तो वो इम्तिहान जैसा कैसा भी था, क्योंकि वो जीत नहीं सके इलेक्शन, तो ये कह सकते हैं आप कि फेल हो गई उस इम्तिहान में, या उतनी कामयाबी नहीं हुई जितना वो उम्मीद रखती थी। तो ये अब नया इम्तिहान है। नया इम्तिहान सिर्फ उनका नहीं है, उनके साथ इस दफ़ा पीपल्स पार्टी भी है, फिर मौलाना फजलुर रहमान भी है, और काफ़ी सारे वगैरह वगैरह भी हैं। पहली बात, दो तीन चीज़ें। एक ये है कि ये जो इस वक्त सियासी दमा चौकड़ी होने जा रही है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है नज़रियात के साथ, कोई अखलाकी तकाज़ों के साथ, मॉरल हाई ग्राउंड के साथ। ये सीधी सीधी जो है सियासी शोबदाबाजी कह लें, अमली सियासत कह लें, या हमारे यहाँ सियासत बड़ी अच्छी चीज़ होती है वैसे, पर हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब बुरे बुरे उससे कि सियासत हो रही है, ये नेकेड सियासत हो रही है, जो उसकी बुरी तशरीह की जाती है। जी बिल्कुल, मनफी सियासत है ये। वो इसलिए है कि आज जो पीटीआई की गवर्नमेंट कर रही है वो माजी में क्या कुछ कहती रही, और आज जो पॉलिटिकल पार्टीज पीडीएम के अंदर इकट्ठी हुई हैं, ये एक दूसरे के मतलब क्या कहते रहे हैं। तो इससे पहले कि आगे बहस की जाए, हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की हुई है, आपने मेहनत की हुई है, तो कि वो आप दिखा दें। पहले तो शायद मेरा ख्याल पीडीएम वाले जो कहते रहे हैं वो जरा दिखा दें, जरा वो प्ले करते हैं जो पीडीएम वाले दावे करते रहे। आमिर साहब, हंसी भी आ रही है और हैरानगी भी है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये काफी सारे लफ्ज हैं उर्दू अंग्रेजी में। एक होता है मुकाफात अमल, एक आयरनी, रिवर्सल ऑफ रोल्स, इस तरह के बड़े से जो है ना अल्फाज ज़हन में आ रहे हैं कि इसके बाद किसकी आज माने और किसकी सुने। वो पंजाबी का एक गाना है कि नवा लारा लाके सानू रोल जा, झूठे आवे एक झूठ और बोल जा। सो ये बात, ये आज 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, 6-6 एक वक्त में। टीवी की स्क्रीन जो है ना वो छोटी पड़ रही थी कि हर कोई कह रहा है, और जो भी दोनों तीनों चारों पार्टियों के लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो दूसरे जो पार्टी है ना, ये बहुत गलत लोग हैं और ये बिल्कुल 2 नंबर के लोग हैं। हम फरिश्ते हैं और हमारी बात सुने, हम क्योंकि बहुत नजरियाती लोग हैं, ईमानदारी की बात है। और यही गवर्नमेंट कह रही थी, यही अपोजिशन कह रही थी। और क्या करें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग इतने ज़्यादा हमारे पोलराइज्ड हैं कि जो पीटीआई वाले हैं वो पूरी गौर से पीटीआई की सुन रहे हैं बातें, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ना, उनको तमाम ये जो माजी का पीटीआई का दिखाया है कि इमरान खान साहब क्या क्या कुछ नहीं कहते रहे, क्या क्या कुछ नहीं करते रहे, जो है
ان کو نہیں یاد. جب اور غیر جو جمہوری ہے. نون لیگ کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, وہ بھی اس طرح ہی کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب شیر ہے ایک باری پھیر ہے, اور وہ جو ہے نا ان کو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ نہیں ہیں. تو اس کے بعد ہمارا کام تو ایک بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے یا بڑا آسان کام ہو جاتا ہے کہ کیا باتیں کریں جو ہے اس کے اوپر جو ہے. مگر اس کو چھوڑ کے موریلٹی اپارٹ, اس کی اخلاقی تقاضوں کو بالکل نکال دیں. میں صرف اس کی میں بھی پریکٹیکل سائڈ اس کی کر رہا ہوں کہ یہ جو اتنی دما چوکڑی کر رہے ہیں تو یہ اس کے آبجیکٹیو کیا ہے, اہداف کیا ہے. اب دیکھیں نا, کوئی بھی جنگ ہوتی ہے, تحریک ہوتی ہے, پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کیمپین کسی کا بھی کہ بھی اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. جو ہے بڑے بڑے جرنیل, بڑے بڑے لیڈر, آبجیکٹیوز. تو آبجیکٹیو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو اتارنا ہے. یہ آبجیکٹیو ہے کہ عمران خان کو اتارنا ہے. منیمم اس پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کیسے پرائم منسٹرشپ سے اترے گا کہ اگر کوئی بہت زیادہ لارج سکیل جو ہے نا یہاں پہ وائلنس ہو جائے, بہت فساد پڑ جائے, اس کے بعد یہاں پہ شہر بند ہو جائیں اور بالکل لوگ پریشان ہو جائیں اور بالکل جو ہے نا سسٹم آف گورنمنٹ رک جائے, اور جو ہے سب سے زیادہ جو پہلے اس طرح کے دھرنے شرنے ہوتے رہتے نا, اس میں یہ ڈر رہتا تھا کہ امپائر کی انگلی کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے. جو ہے نا 1977 میں بھی وہ شرارت مل کے ہوا, یہ اس کے بعد بھی جو ہے صرف ایک جوڈیشری کی ایک موومنٹ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ اپنے زور پہ انہوں نے کوئی تھوڑی سی تبدیلی کر رہی ہے. اس کے اندر بھی خیر بحث کی جا سکتی ہے کہ امریکہ بیچ میں شامل تھا اور بڑی بیرونی طاقتیں تھیں جن کا انٹرسٹ تھا پاکستان میں, انہوں نے پریشر کروا کے مشرف صاحب سے وردی اتروا لی کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھے اس وقت ایڈ شیڈ پہ. اس پہ بھی بحث کی جا سکتی ہے. مگر جو ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو عمران خان کا دھرنا تھا, حالانکہ وہ بھی کامیاب نہیں ہوا, مگر اس کے پیچھے یہ نون لیگ کو یہی ڈر تھا, اور صحیح بھی تھا جو ہے کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہاں اگر تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہڈن ایجنڈا ہے تو پتہ نہیں اس میں سے کیا نکالیں گے ہم. فائنلی میں یہ صرف کہہ دوں کہ اگر انہوں نے لارج سکیل وائلنس کرنا ہے اور پھر لارج سکیل قسم کی یہ جو نواز شریف صاحب کی جو تقریر میں وہ اتنے بڑے اسٹیڈیم میں کچھ وہ کوئی ایسی باتیں کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, تو کئی دفعہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہوتا ہے. بجائے اس کے فوائد کے اگر اتنا زور لگانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ میں اتنا اٹیک کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد بھی اگر نہیں نکلا تو عمران خان اس میں سے طاقتور ہو کے ایمرج کرے گا. اور دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو ایک ریزن مل جاتا ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہ آبجیکٹیو کو حصول کے لیے جو طریقہ کار اپناتے ہیں, اگر آپ وائلنٹ طریقہ اپناتے ہیں یا بہت زیادہ نارکی پھیلاتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں کہ آپ کو جو ابھی تو کوئی کسی کو جیل میں ڈالے, نیب میں ہمارے جیسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ زیادتی ہو رہی ہے, اس کو غلط ڈالا ہے, اس کو کم از کم جو غلط جن کو ڈالا جا رہا ہے ان کے حوالے سے, پھر وہ مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے. پھر اس کے کوئی قیود نہیں رہتے ہیں کیونکہ اسی فریم ورک کے اندر, اسی آئین کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہیں ٹھیک ہے, اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو پھر دوسرے لوگ بھی باہر چلے جائیں گے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد سے عمران خان کو اتارتے سارا سسٹم بیٹھ جائے, یہاں پہ زیادہ روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے یا زیادہ حالات خراب ہو جائیں. تو میں تو آگے کی سوچ رہا ہوں کہ مان لیا ان کا کامیاب ہے, واٹ نیکسٹ. کلاس صاحب سے پوچھ رہے ہیں, کلاس صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے, اپوزیشن کو گرانے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے؟ جتنی حد تک عمران خان صاحب گئے تھے, بڑا اس کا سادہ سا اور جواب ہوگا ہے. رزلٹ کچھ نہیں. ابھی انہوں نے کہا نا کہ اس کو سسٹم نہ بیٹھ جائے, تو یہ تو عمران خان صاحب اس سسٹم کو بٹھانا چاہ رہے تھے اس وقت بیٹھ جائے. وہ کہتا ہے اگر میں نہیں ہوں اس میں سسٹم میں نہیں ہوں, میں بینیفیشری ہوں تو میری بلا سے. وہ کہتا ہے جو بندہ مر گیا بیچارہ, اس کے لیے قیامت کا دن ہے وہ, اس کے لیے پیچھے یہاں پہ 10 ارب زندہ رہے یا 5 ارب رہے یا نہ رہیں, اس کو تو کوئی اس کی فکر نہیں ہے. سیم ہیپنز یہ پولیٹیکل کلاس کے ساتھ ہے. ونس دے آر آؤٹ آف پاور اور ان کے خلاف کیسز ہیں, چیزیں ہیں, تو پھر اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے. اور اگر ریپ اپ نہیں ہو سکتا تو درمیان میں خفیہ ملاقاتیں, کہیں سے لین دین, کوئی بیرون ملک سے امداد آج گئی, کوئی آپ کے وہاں پہ بحر والے آپ کے سپورٹر بیٹھے ہیں, کوئی اندر کوئی فوج کی ملاقاتیں. آج میں حسن اقبال صاحب کی پڑھ رہا تھا, وہ بڑا اس پہ فرما رہے تھے کہ جناب کے اس پہ کہ اسی طرح سویلینز میں یہ نہیں ہوتا تو اس میں فوجی مداخلتیں نہیں ہوتی. بھائی صاحب آپ تو ابھی پچھلے ہفتے جا کے یہ خفیہ ملاقات فرما کے ہیں. مطلب ان لوگوں کے اب آپ کو
ये आमिर भाई मुंह पे बैठे इखलाकियात नहीं हैं। रही। मैंने जब यहाँ शुरू किया ना, थोड़ा सा मैं सुन रहा था, आप तो हंस रहे थे ना, मैं डिप्रेस हुआ हूँ थोड़ा सा, हल्का सा, जो उनकी, हालांकि कोई इनसे तवक्को रखनी तो नहीं चाहिए थी, जो भी आपने वो क्लिप्स चलाए हैं। मैंने 2002 के बाद पार्लियामेंट कवर करनी शुरू की, और इनमें से बहुत सारे लोगों की मेरे दिल में इज्जत थी, क्योंकि पहले मैं पॉलिटिक्स को एज रिपोर्टर कवर नहीं करता था। आमिर भाई तो बहुत पहले करते थे, शहीन सबाई साहब करते थे, मालिक करता था, नुसरत जवेद साहब, ये सारे ये लोग मतलब बड़ी पार्लियामेंट की डायरीज लिखते थे, बड़ा इनका उस वक्त में पढ़ी जाती थी अंग्रेजी अखबार में, हम तो बिल्कुल दूर होते थे। सो पहली दफ़ा मैंने इनको जाके करीब से 2002 में देखा, पार्लियामेंट में कवर करना शुरू किया मैंने न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग। तो बड़े 4-5 साल जब ये अपोजिशन में थे, तो मेरे दिल में बहुत सारे लोगों की इज्जत थी उस वक्त। हम बड़ी उस आ में बैठते थे कि ये कितने बड़े लोग हैं और क्या क्या गुफ्तगू करते हैं, और बड़े बड़े, आमिर भाई को याद है, बड़े पीस से लिखे हुए मैंने, अब शर्मिंदगी होती है, मैं किसी को बताता नहीं कि इन पर मैंने क्या क्या कुछ ये लिखा हुआ है, शर्मिंदगी होती है बाकी। बिल्कुल। अब इन लोगों के जहनों में क्या है, ये समझते, अभी आपने क्लिप्स यहाँ चलाए हैं ना, इनको टक्के का नहीं फर्क पड़ना इनके फॉलोअर्स को, मैं शर्तिया कह रहा हूँ, ना पीपल्स पार्टी के फॉलोअर को सुन के कोई फर्क पड़ना है, ना कमर जमा खैरा साहब को जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता था, ही वाज वन ऑफ देम, मैं बता देता हूँ, ख्वाजा आसिफ में बड़ी करता था, महमूद अचकज़ई साहब की बड़ी करता था मैं, इनके ये खैरा साहब की बड़ी इज्जत से मुराद है, मैं एज प्रोफेशनल मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एज ए पोलिटिकल मोरालिटी की बात कर रहा हूँ, यूज्ड टू एडमायर देम। और मतलब और भी लोग थे, 2-4 के नाम लिए जा सकते हैं उसमें, मतलब चौधरी निसार अली खान साहब आप कह सकते हैं किसी हद तक उनका भी था। बाद में ऐसे तो जब इनके वो चेहरे से नकाब खुले हैं और जब इनको पावर में आए हैं, पहले पीपल्स पार्टी है ये और फिर नवाज ली गई है, इन लोगों के जब मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं करीब से, तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि, तो मुझे डॉक्टर उसका क्या फाउस्टस का वो प्ले याद आ गया कि जब आप उसके जाके उसके साथ वो कहते सैटन के साथ डील करते हैं, लूसीफर के साथ, तो आप तो वही सारी यहाँ लूसीफर के साथ डील्स हो रही हैं कि एवरीबॉडी, किसी में पॉलिटिकल मोरालिटी का इस पे क्वेश्चन नहीं रह गया, जो झूठ बोल रहे हैं आप बोल दें। इमरान खान साहब को भी हमने सुना है, ये किस आज मुंह से कह सकते हैं उस नवाज लीग को कि आप जलसे ना करें, ये तो इनकी तकरीर, इतनी खौफनाक तकरीर अगर देखा जाए मेरिट पे, तो अपोजिशन ने नहीं की, अपोजिशन ने वो तकरीर नहीं की जो इमरान खान साहब अभी हाथ हौला रखा है, बहुत एक्सट्रीम जला देना और सब कुछ, उन्होंने सिविल उस डिसओबीडियंस पे वो चले गए थे इमरान खान साहब, वो तो उस पे कह रहे थे कि जनाब आप लोग जो या ना करें। भली उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं देख रहा था, शहबाज गिल साहब ने आज ट्वीट किया था जिसमें यही वाला ये जो फरमा रहे थे कैरा साहब के पूरा टब्बर चोर है, आज कैरा साहब सबसे आगे हैं, जलूस की क़यादत कर रहे हैं और उसको बचा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ये किया, उसके आगे इसहाक डार साहब को मैं देख रहा था, उन्होंने इमरान खान साहब का किया कि इमरान खान साहब क्या कौम को बता रहे हैं कि जनाब क्या अगर महंगाई हो रही है, अगर ये तेल की कीमतें बढ़ गई, अगर चीनी की बढ़ गई है, तो ये जालिम है, ये करप्ट है, आपने यहाँ पे ये रुकावटें तोड़ के आने। बल्कि मुझे तो ये चाहिए था, मैं अगर वहाँ पे अपोजिशन रैक्स में बैठा होता, मैं तो कुछ ना करता, मैं तो इमरान खान साहब की तकरीरें चलवाता, सारे स्पीकर लगवा के रास्ते में, भी हम कुछ नहीं कह रहे, खान साहब हम तो खान साहब के फार्मूले पे अमल करते हुए जनाब हम उनके फॉलोअर हैं, उन्होंने जो कुछ कहा था आज से 2 साल पहले हम वही करने आ रहे हैं। दूसरी बात, मुझे क्यों डिप्रेशन हुआ, हम सर यहाँ लाख तकरीरें कर लें, इनके स्कैंडल लें, इनकी चीज़ें बताएं, कौम को अपने हम समझाएं जी, बड़ा हम उनमें शऊर देने की कोशिश कर रहे हैं। सर हमें तो छोड़ देना, हम जिस तरह के हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम है, इसका IQ, हमारी कितनी पॉलिटिकल शऊर है, एजुकेशन, वो छोड़ दें, हमारा चलो मुकाबला नहीं है सिविलाइज दुनिया के साथ। आमिर साहब खुद अमेरिका में रहे, 4-5 साल रिपोर्टिंग की है, अमेरिकन को देख लें, वो तो दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है ना, वहाँ 90% वोटर पहले से डिसाइडेड है। ये जितने तकरीरें हो रही हैं, इलेक्शन लड़े जाते हैं अमेरिका में, ये सिर्फ 10% के लिए, 90% कहते हैं ये डेमोक्रेट्स, ये चोर हैं, डाकू हैं, कमीने हैं, जैसे भी हमें कबूल हैं। उसके बाद उस 45% वो कहते हैं उनके हैं, उसको बाइबल बेल्ट जिसको कहते हैं, मेरा ख्याल है ये कंजर्वेटिव की जो उनकी पार्टी है उनकी, और दूसरी तो डेमोक्रेट, वो तय करके बैठे हैं भाई यहाँ पे बुश ने गलत किया, सही किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो उसी को वोट देंगे। उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे क्लिंटन साहब ने गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, हिलरी ने किया, जनाब ओबामा ने किया, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हीं का वोटर हैं। ये आमिर साहब को पता है सारा इसका। मुझे याद है ब्रिटेन में मैं वहाँ पे ये पढ़ रहा था, तो एक दिन हमारे कॉलेज में ना उसने जी प्रोफेसर साहब लेके आए एक सर्वे लेके आए, वो पता ये चला, उन्होंने हमसे पूछा, सर्वे दिया कि ये बताएं कि मीडिया के अखबारात का, इसके ब्रिटेन के न्यूज़पेपर का इस पे इलेक्शंस पे क्या आउटकम पे असर पड़ता है, कितने % लोगों को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। आई वॉज शॉक्ड, ये मेरे लिए पहला 2006-7 की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा सिर्फ 12%, 12%, मतलब ये है कि 88-90% डैम केयर एटीट्यूड है। अमेरिका में 90% लोग इस पे केयर नहीं करते, अच्छे हैं, बुरे हैं, करप्शन है, माल है, पैसा है। तो पाकिस्तान का भी वही है, क्यों हम इस पे परेशान हूँ, क्यों हम, जब पूरी दुनिया ये समझते हैं कि जिनको आप पसंद करते हैं वो हमारी, उसकी सराइकी का एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है, बांध दी हर शय बांधी, आन बांध दी कैसे नहीं बांधी। जो ये पीपल्स पार्टी को लाइक करते हैं वो पूरा लाइक करते हैं, कुछ भी कह लें। जो आके इमरान खान साहब के वो हैं वो उसको करते हैं, जो वो नवाज लीग के हैं हम वो कहते ना उसकी तरह, वो उसके अब्दुल्ला की तरह वो कहते ना हम
آپ اس کے بیگانے کی شادی میں ہم وہ بنے ہوئے دیوانے بنے ہوئے ہیں, وہی بڑا حساب ہے. عبداللہ دیوانہ وہ عبداللہ دیوانے ہیں نا. اگر 90% نے اگر فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ جناب کہ وہ لوٹ جائیں, ہمارے یہاں سے وہ جدادیں بنائیں, وہ بیرون ملک لے جائیں, ان کے بچے لوٹیں, ان کی مطلب مریم نواز صاحبہ کہیں میری کہیں پہ جداد نہیں ہے, دنیا بھر میں نہیں کریں. عمران خان صاحب کے ہم نے سن لیا ہے سارے دعوے, ساری باتیں, سارے جھوٹ 2 سالوں میں وہ ہو گئے. تو سر جی ہم عبداللہ دیوانے, ہم 10% کے لیے جرنلزم کرتے ہیں. لیٹس ایڈمٹ اٹ کہ دنیا بھر میں جرنلزم جتنی بھی کی جاتی ہے یہ صرف 10% کے لیے کی جاتی ہے. 90% دنیا بھر میں مائنڈ اپنا بنائے بیٹھے ہیں. انہیں ہماری دانشوری سے, ہماری باتوں سے, ہمارے یہ کلپ دکھانے سے ان کو ٹکے کا اثر ہی نہیں پڑتا. عامر صاحب یہاں پہ ناظرین بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے شیخ رشید صاحب جو اپوزیشن کے خلاف بولتے رہتے ہیں لیکن ریلوے کا حال وہیں کا وہیں ہے, زبو حالے کا شکار ہے. سپریم کورٹ کے سخت ریمارک سامنے آئے ہیں اور کابینہ میں ڈسکشن میں ایکسکلوسیو سٹوری آپ سے شیئر کریں گے, ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. عامر صاحب کل جلسہ ہونے جا رہا ہے, ڈفرنٹ بینرز پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ختم تحریک کا نام دیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب بھی اسی مہنگائی کو پوائنٹ بنا کر جلسے جلوس کرتے تھے. اب جس نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں, اب واٹ نیکسٹ, آگے کیا ہوگا؟ نہیں آگے تو یہ دیکھیں گے اگر کہ کیا یہ پورا مہینہ دھما چوکڑی رہے گی. اور خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ بھی چیزیں آؤٹ آف ہینڈ ہو جاتی ہیں. ہم کہہ تو رہے ہیں کہ جناب 126 دن کا نتیجہ نہیں نکلا, مگر اس میں آپ کو داد دینی پڑتی ہے اس وقت کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے وائلنس نہیں ہونے دیا, 126 دن کنٹرول کر کے رکھا. یہ موب کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. موب کسی طرف بھی چل جائے, ایک دم سے 1977 کی جو موومنٹ تھی, ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے یاد ہے, مگر یہ کہ ایک دم سے وائلنس سٹارٹ ہو گیا تھا, حالانکہ سارا پلان تھا, سب کچھ تھا, تو پھر رکتا ہی نہیں ہے چیزیں. تو ابھی اس وقت ویسے ہی ہم الزام لگاتے ہیں کہ جی ہمارے دشمن جو ہیں تخریب کاری کر رہے ہیں, بلوچستان میں کر رہے ہیں, ہر جگہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر جی لوگ سی پیک سے نالا ہیں, پھر جو ہے کرونا چل رہا ہے. سو ایکس فیکٹر جسے کہتے ہیں نا, امپانڈریبلز, جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, وہ بے تاشا ہیں, بڑے ویریبلز ہیں جن کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. یہ تو اس لیے ایزی بھی نہیں لینا چاہنا کہ ہاں جی کر لیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا, بڑا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ نون لیگ کی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ حد تک پیپلز پارٹی بھی, کہ ان کے پاس وہ دیوار کے ساتھ لگ گئے تھے, وہ جو ڈیل مانگ رہے تھے ان کو نہیں مل رہی تھی. ان کا خیال تھا کہ جناب یہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, وہ نہیں چھوٹی. تو اس میں شاید کچھ بہتر ہو, ورنہ وہ میاں نواز شریف صاحب یا باہر رہیں گے یا جیل میں رہیں گے. اور آگے شہباز شریف صاحب کے خاندان کے بھی یہی ہے, مریم بھی بیل کے اوپر ہیں اس وقت بھی جو ہے, تو ان کے لیے تو سمجھ آتی ہے. جو سمجھ نہیں آتی ہے, جو کہ ڈویبل ہے, جن کے پاس زیادہ آپشن ہوتی ہیں, گورنمنٹ کے پاس, ریاست کے پاس ہمیشہ آپشنز ہوتی ہیں, ہمیشہ پالیسی ہوتی ہے. فار ایگزامپل کم از کم لوگوں کو امیدیں دے دیتے. کیا چیز روکتی رہی ہے عمران خان صاحب کو 2 سال کے اندر کہ ایوری ناؤ اینڈ دین ایک جسچر دیں کہ جناب یہ مجھ سے غلطیاں ہوئی, ہم رانگ ٹریک پہ گئے, میں یہ کابینہ میں تبدیلی کر رہا ہوں. وہ پتہ چلتا ہے کہ ون آفٹر انادر وہ 50 تک پہنچ گئی ہے. وہ جو ہے نا اب ٹوٹل ملا جلا کے ایس اے پی ایم ایڈوائزر 49-50 تک وہ پہنچ چکی ہے. تو اور اس میں کوئی, اور کہتے تھے 10 رکھوں گا, 10 رکھوں گا, اور مثالیں دیتے تھے کہ امریکہ میں 10 لوگ ہوتے ہیں, وہاں ہوتے ہیں, وہ کہیں گے تو کل وہ بھی کلپ ہم نکال کے چلا دیں گے, وہ بھی چلا دیں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو بادشاہ کا کام, پرائم منسٹر کا کام, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے امید لائے رکھنا کہ چلو آج گھبرانا نہیں ہے مگر کل حالات ٹھیک ہو جائیں. یہاں یہ ہے کہ لوگوں کو وہ انہوں نے امید توڑ دی ہے, نہ صرف کہ اپنے مخالفوں کی, اپنے ورکر کی. آپ دیکھیں نا, جب بہت زیادہ یہ جو آگے بحث کر رہے تھے ہم کہ نون لیگ کے ساتھ پولرائزیشن ہو گئی ہوئی ہے, ہر تھڑے پہ, ہر محلے میں, ہر گاؤں میں, ہر چوراہے پہ 2 مخالف پاکستان میں بیٹھے لڑتے رہتے ہیں, اور تیری پارٹی اچھی ہے کہ میری پارٹی اچھی ہے. اس وقت جو پی ٹی آئی کا ہے نا, وہ بیچارہ بھی تکلیف میں ہے, ڈیفینسو پہ ہے, کیونکہ مہنگائی ہے, کیونکہ اس کے بھی جب وہ نہیں کہہ سکتا کھلے عام کہ جب اس کا بجلی کا بل آئے تو وہ محلے میں بھی نہیں اونچی کہہ سکتا کہ جناب میری بجلی کا بل زیادہ آ گیا یا یہ میرا گزارا نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں اچھا جی, وہ پھر بتانا دیتے ہیں نا, وہ حالانکہ ہم کوشش کرتے رہے ہیں
बहरहाल साहब हमारी एक पोजीशन रही हुई है कि जनाब हमने दिल नहीं देना है, डे टू डे बेसिस पे चले, इशू टू इशू चले कि जनाब यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये है, कोशिश करते हैं, कई दफ़ा नहीं भी शायद कामयाब होते हैं मगर कोशिश ज़रूर करते हैं। मगर लोग हमें भी ताने देते हैं क्योंकि हम नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट होती थी उनकी मुखालफत करते रहते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम PTI के बहुत बड़े सपोर्टर हैं जो है। तो वो कहते हैं अच्छा जी शौक पूरा हो गया ना, तो हमारे जैसे को ताने मिल जाते हैं जो कि कहने को सो कॉल्ड हम न्यूट्रलिटी की कोशिश करते हैं। तो जो PTI के वर्कर है उसको जो सुननी पड़ती हैं हर महल्ले में, और क्यों सुननी पड़ती हैं कि उम्मीद नहीं है। और उम्मीद कैसे हो? फॉर एग्जाम्पल अगर ये बड़ा सा पैकेज ये हफ्ता 10 दिन पहले देते हैं कि जनाब ये मैंने ये जो 10 जो नालायक वजीर हैं जिनकी चोरियां पकड़ी गई हुई हैं, खुद कैबिनेट के अंदर फवाद साहब कहते हैं, कल असद साहब भी मान रहे थे कि जनाब वो हमें वीट पे भी झूठ बोला गया, हमें आटे पे भी झूठ बोला गया, चीनी में भी झूठ बोला गया, हम जो है उस पे हमने PIA पे, हमने IPPs पे पकड़ा, GIDC पे पकड़ा कि जनाब इनको झूठ बोलने जा रहे हैं, ये पेट्रोल की डिमांड के ऊपर LNG मंगवानी होती है, झूठ बोला जाता है। वो झूठ बोलते हैं और कोई हेड्स डू नॉट रोल, किसी को नहीं निकाला जाता, किसी को डर नहीं है। वो जो मैंने कहा था ना, एक वो जो नवाब काला बाग फैक्टर था पाकिस्तान की, उसमें 1000 साल हुक्मरानी, वो बहु फैक्टर है, वो मुझे निकाल के यूं करके घूरते थे। वो एक दहशत होती है गवर्नमेंट की, रियासत की। इनकी कोई दहशत तो दूर की बात है, उनको पता है कर लो जो कुछ करना है, इमरान खान ने तो कुछ कहना नहीं है। ये अब वो उसकी उनकी बेबसी का हमें नहीं पता कि वो फिर लोग शक करते हैं कि दो ही वजूहत होती हैं, या आप कॉम्प्लिसिट होते हैं या इनकॉम्पिटेंट होते हैं, या अंग्रेजी का कवर न ले, या आम आदमी को समझ कई दफा होता है वो लफ्ज उर्दू में अगर कहना नालायक है तो वो कहते जी बड़ा सख्त लफ्ज, देखिए आपने नालायक कह दिया उनको, जो है ना अगर इनकॉम्पिटेंट इंग्लिश में कह दो तो कम बुरा लगता है, जो है कॉम्प्लिसिट से मुराद है शरीके जुर्म है, ये बात शरीके जुर्म है, या ये फिर पंजाबी में वो सीधे कहते हैं काने हैं। एक और भी है कि अगर एक मुझे शेर, आपको पता शेर व शायरी से मेरा हाथ वैसे ही कमज़ोर है, लेकिन मैं उसका मफहूम समझा देता हूँ कि अगर शरीक जुर्म ना हो तो मुखबरी करते हैं, तो ये शरीक जुर्म है ना, सारे शरीक जुर्म है। कि आप देखें ना कल जो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 वज़रा ने की, उन्होंने सारी चीज़ें मान ली। उन्होंने कहा जी फ़खर इमाम साहब मैं वैसे बड़े काबिल आदमी हैं, और अभी रिसेंटली उनका इतना कसूर नहीं है कि पहले फूड सिक्योरिटी जहांगीर तरीन को और उनके प्रॉक्सी को दी हुई थी, तो उन्होंने बड़े मान लिया। उन्होंने कहा जी वो हाँ जो वीट का मसला ये हुआ क्योंकि देख रहे इंटरनेशनली महंगी थी तो हमारे यहाँ सस्ती थी, तो हमने पॉलिसी सही टाइम पे नहीं काम किया, इसलिए स्मगल हो गई। और जो है जो फिर उन्होंने अमेरिका स्मगल हुई है, अफगानिस्तान ईरान वो जो दुनिया का कह रहे थे, मैं बड़ी मेरे दिल में भी फ़खर इमाम साहब की बड़ी इज्जत है, लेकिन इस तरह मतलब लोगों के विजडम को अब चैलेंज तो ना करें। दुनिया में कीमतें ज्यादा थी, भी सीधा कहें KPK में बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे आपकी पार्टी के जो भी थे, उन्होंने पंजाब से निकाले स्मगल करके उन्होंने आगे भेज दिया, अफगानिस्तान से माल बनाया। और गवर्नमेंट का काम होता है क्लास कि वो ये कहे कि जनाब हमने ये इसका ये डायग्नोसिस किया है, ये सदेबाब किया है, यूं करेंगे। उनका माजी का साबित एडमिशन थे कि हाँ हमारे से चोर बाजारी काबू नहीं आई रही, हाँ जी हमने पॉलिसी नहीं बनाई, हाँ जी हमने पेट्रोल भी महंगे का फैक्टर है, हाँ जी गैस महंगा का भी फैक्टर है, हाँ जी इनपुट्स भी नहीं किसानों को दिए। और आखिर में वो क्योंकि शाहमूद कुरैशी साहब वो तो पीर साईं है ना, पीर साईं ने कहा बा साईं अल्लाह को दुआ करो कि अगले साल फसल चंगी थी वे ते जड़ा ना किसान भाई जरा गौर ओलान पॉलिसी नहीं दे रहे, ना इंसेंटिव दे रहे हैं, ना सस्ती बिजली दे रहे हैं, ना सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं। या अल्लाह करेगा या वो गरीब किसान करेगा जिसका पैसा ये खा गए हैं। ये लतीफ़ा मुझे याद आ गया, शाहमूद कुरैशी साहब को आपने बताया ना, हमारे मुल्तान सराइकी साइड में ना इनके वाले साहब जो है ना वो जनरल जिया साहब के बड़े करीबी थे, तो उनको गवर्नर पंजाब लगाया गया। तो मुल्तान से और उधर से सराइकी इलाकों से बेचारे मारे पीटे जो भी थे मजलूम, कोई अगर पहुंच भी जाता था गवर्नर हाउस तक तो सही तो काम में है, तो वो कहते थे बताएं क्या काम है, वो कोई ना कोई पेशाब जरा लाहौर, आपका तख्त लाहौर है, हमारे लिए बादशाह सलामत बैठते हैं उसमें। तो उन्होंने कहा जनाब जो भी काम होना, तो उसके बाद कुरैशी साहब की आदत थी, शाहमूद कुरैशी साहब के वाले साहब की, सो इज कैरिंग द ट्रेडिशंस। वो कहते थे ऐसे ही दुआ मांगते हैं, दुआ मांगिए बाकायदा, ये मैं आपको कोई लेजेंड नहीं सुना रहा, मिथ नहीं है, दुआ मांगे और उस आके दुआ में कौन कुरैशी का अल्लाह मियाँ कुरैशी,
تو اس کے بعد یہ مشہور ہو گیا کہ جناب کے گورنر پنجاب صاحب جو ہیں کہ اللہ کرے سی کہ جناب اے دعا مانگتے ہیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ میاں کرے گا ساری چیزیں، اگر اللہ میاں نے کرنی ہے تو آپ لوگوں کو میٹھا سا ہی آئے گا، میٹھے چول کھائے گا، وہ یہ وارث ڈرامے کا بڑا مشہور ہے۔ دوسرا جی صاحب آپ نے بھی اس طرح بات کی کہ جو کلپس ہم جتنے مرضی چلا لیں ووٹر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک چیز ہے جس سے ووٹر کو فرق پڑتا ہے، وہ ہے مہنگائی۔ یہ اب بات وہ یہ بہت سارے لوگ دوست ہمیں کہتے ہیں، میں ابھی اس پہ بڑا اہم سوال جواب دیتا ہوں۔ ابھی انہوں نے کہا نا یہاں پہ انہوں نے عامر صاحب کے جھوٹ بولنے پہ بات کہا، دنیا بھر میں یہ حکومت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، سینچریز اولڈ ہے، دنیا بھر میں آج کی نہیں بات ہوئی کہ حکومتیں جو ہیں وہ لوگوں سے جھوٹ بولتی ہیں، حکومتوں کے اپنے اندر ان سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، یہ ذہن میں رکھے، ذرا تھوڑا ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے۔ آپ کے وزیر کیبنٹ کے، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی ٹیم اپنے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے جلتے ہیں، وہ عوام کے ساتھ اپنے آپ کو سچ بتائیں کہ بھائی صاحب یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، اب ہم نے اس کو یہاں پہ آ کے شوگر کوٹ کر کے کیسے عوام کو بیچنا ہے اور جھوٹ بولیں، ساری حکومتیں جھوٹ بولتے ہیں، یہ کوئی اکیلے نہیں ہے، یہ ان کو کریڈٹ دیں، یہ پوری دنیا میں یہ پہلی میں حکومت دیکھ رہا ہوں سر۔ یہ پانچویں انہوں نے خود مانا ہے کہ جو ہوتا ہے یہ ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، لیو الون لوگوں کے ساتھ تو بعد میں بولیں گے نا یا نہ بولیں، یہ خود ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے عامر نبی کنوائے ابھی پی آئی اے والے ہیں، وہ ان کو آ کے چونا لگا کے لگے گا، غلط بریفنگ دے کے گئے، غلام سرور خان اور فواد چودھری صاحب کی بحث ہوئی ہے 2 دن پہلے، اس نے کہا سارے فگر ہی پی آئی اے میں غلط دے کے گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ اس وقت بولے کیوں نہیں، یہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، مطلب انہوں نے بھی نہیں پڑھی، غلام سرور خان بیچارے نے کیا پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا۔ اس سے پہلے ان کو یہ آپ کو یاد ہوگا، کل میں ان سے اسد سے پوچھ رہا تھا، اسد عمر صاحب سے، کہ میں کہ بھائی صاحب آپ نے جو پرسوں وہاں کیبنٹ میں بڑی وہاں تقریر کی ہے کہ مہنگائی ہوگی چینی کی اور گندم کی، اپروول تو آپ نے دی تھی بھئی، آپ ساری اپروول بھی دے، آپ کے پاس کیلکولیشن غلط ہے، پروڈکشن کو آپ کو پتہ نہیں، یہ پھر آپ نے زکوٹے جین اور ہاتھی کس چیز کے پالے ہوئے ہیں، آپ نے اتنے بڑے محکمے جو بیٹھے ہیں، اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہے، پاسکو بیٹھا ہے، پوری وزارت آپ نے یہاں پہ رکھی ہوئی ایگریکلچر کی، ان کا کام ہے کہ آپ کو پروڈکشن کے فگر جو ہیں سارے پورے کے پورے دیں۔ اب اندازہ کریں عبدالرزاق داؤد کا نام ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے چینی یہ 200 بلین روپیز لوگوں کی جیب سے اگر نکلا ہے، if I have to pick one man۔ آج حسن اقبال کا آپ کو ایڈ کرنے کے لیے آپ کو تو ہے لوگوں کو بتانا پڑ جاتا ہے کہ وہ صحیح فگر دے رہے تھے کہ 55 کی جو ہے نا انہوں نے جو ہے گندم وہ چینی جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ کر دی، اور اس کے بعد 90 کی شاید واپس منگوائی، پھر اسی طرح آٹا 36 روپے کا باہر بھیج دیا اور 80 کا خریدا، پھر 80 کا خریدا، اور یہ پیسہ اپنے کسان کو جب دینے کی باری آتی ہے شیخ رشید نے وہ دیتے ہیں تو اس کا بھی کچھ بھلا ہو جاتا، نہیں دیتے۔ اچھا دوسرا آپ نے پوچھا نا کہ اس سے لوگوں کو کیا فرق نہ پڑے، ہمیں فرق فیئر انف، وہ ہمارا کام تو اذان دیتے رہنا ہے نا، اس کو وہ کیا کہتے ہیں، ہاں نمازی کو پکڑ کے مسجد تک لانا ہمارا کام تو نہیں ہے نا، ہمارا کام اذان لینا ہے۔ عامر صاحب نے کہا جی ہم ان کی مخالفت کرتے تھے، ان کی کیا کہتے ہیں، ہم مخالفت نہیں کرتے تھے، ہم رپورٹ کرتے تھے کہ حکومت میں ہمارا کام جو ہے جو چیزیں بری ہو رہی تھی، اب یہ نہیں کہا جا سکتا، بڑے لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں وہ جی آپ اس وقت یہ کہتے ہیں، اچھا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بچے اور ان کی پوری فیملی، ان کے دماد بیوی بچے سمیت ارب پتی ہو رہے تھے، مال بنا رہے تھے، منی لانڈرنگ کر رہے تھے، ہم نہ رپورٹ کرتے کیونکہ عمران خان آ جائے گا، ہم ادھر ڈر کے مارے، ہم نہ رپورٹ کرتے زرداری صاحب کے خلاف یہ فیک اکاؤنٹ میں ان کا 40 بلین روپیز ہے، ہم نہ کرتے نہیں تو زرداری صاحب آ جائیں گے، ہمیں ڈرایا جائے گا، لہٰذا آپ نے ان کی کرپشن پہ کمپرومائز کرنا ہے، ایز اے رپورٹر رپورٹ کی تو عمران خان آ جائے گا اور عمران خان صاحب یہ کر دیں گے۔ اور اب ہمیں کہا جاتا ہے ایک آج کل نیا آرگومنٹ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے وزیروں کی نلائکیوں کو نہ رپورٹ کریں، ان کی کرپشن کی سٹوریاں سامنے نہ لائیں، کیوں کہ آپشن کیا ہے، آپ زرداری اور اس کو واپس لانا، اب سنیں ذرا، آپ زرداری اور نواز شریف کو واپس لانا چاہتے ہیں، انہوں نے تھوڑی لوٹ مار کی ہے، عمران خان صاحب کو کچھ نہ کہے۔ آپ مجھے سمجھائیں کہ ہم اس وقت بھی ان کے دشمن نہیں تھے، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ہم رپورٹ کر رہے تھے، جو ہمارا ایز اے رپورٹر بیسک ہمارا کام ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب کی ان کی دہشت، ان کا غصہ میڈیا پہ، ساری چیزوں پہ کہ جناب ان کو کچھ نہ کہیں، تو جناب یہ جو ہے نا 90% اللہ کے فضل سے 10% سوئنگ ووٹ ہے جو فیصلہ کرتے عقل رکھتا ہے، میں معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 90% وہ سمجھدار ہیں، سیانے ہیں، لیکن جو 10% اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ کرتے، میں پھر کہہ رہا ہوں ہم ان کے لیے جرنلزم کرتے ہیں، ہم 90% کے لیے نہیں کرتے، یہ ہماری جیبوں سے پیسہ نہیں لوٹ رہا، ہاں ہماری سے بھی جاتا ہوگا کچھ، ہمیں یہ نہیں کہہ رہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کون کون ہمیں لوٹ رہا ہے۔ آپ بدقسمت لوگ ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے جو مسیح ہیں وہ آپ کی جیبوں سے پیسہ کیسے نکال رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے فالوور میں ایک فرق ہے عامر صاحب، لاسٹ میں بتاؤں، ان کے جو فالوور ہیں نواز لیگ کے یا اس کے پیپلز پارٹی کے یا مولانا صاحب کے، وہ وہیں پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ سازش ہوگی، کبھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی آئے گا، جرنل آئے گا، خفیہ ملاقاتیں ہوں گی، کوئی اچھا چیف جسٹس آیا جائے گا، کیسز ختم ہوں گے، یہ واپس آئیں گے اور دودھ اور دہی کی نہریں بہیں گی یہاں پہ۔ عمران خان صاحب کا فالوور وٹ آئی ہیو فیلٹ از اوور دا پیریڈ آف ٹائم، ہمیں تو مطلب فیڈ بیک آتا ہے، ٹویٹر پہ آتا تھا،
وہ چھوڑ کے ان کا دفاع کرنا سر. وہ پہلے آ کے ہمارے اوپر ان کو جج کرتا ہے اور وہ اس میں عقل ہے. criticism ہم کریں تو اپریسیشن ہمیں فیڈ بیک وہ آتا چھوڑ ہے. کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک Break کا ہے. time اس نے بیڈن کیا ہے خان صاحب. وہ نیوٹرل ہو گیا, سیاست سے پرے ہوتا گیا, جو کہ بگ لاس ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ اس کا ووٹر جو ہے نا وہ تھوڑا ذہن بھی رکھتا ہے, پڑھا لکھا ہے, اربن ہے, وہ ان کو چھوڑ گیا. اس نے کہا آپ جانے اور آپ کے کام جانے. اگر آپ نے بھی وہی کچھ کرنا تھا جو انہوں نے کیا ہے تو ہم آپ کو کم از کم سپورٹ نہیں دے رہے. یہ تھوڑا سا فرق مجھے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد ہم ایک اور اہم سٹوری بھی ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. عامر صاحب, آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جب ہوئی تو اس میں رانا تنویر صاحب وہاں پہنچے, اس کے بعد کیا ہوا؟ جی وہ آج اس کی تو انہوں نے ظاہر ہے ان کے اوپر یہ الزام میں تھا کریکشن کر دوں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں تھی, پریویلیج تھی. اس کے چیئرمین ہیں, اس کے چیئرمین کمیٹی ہے کہ رانا تنویر صاحب کا آگے یہ ایشو تھا کہ ان کو وہ یہاں پہ اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کر رہے تھے, ان کو لاہور کے جلوس کے اندر دکھا دیا گیا ہوا تھا. تو وہ ایک سلسلہ چل رہا تھا, تو اس میں باقی سب نے وہ معافی مانگ لی. بلکہ میں اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ اسی تناظر میں بات کر رہا تھا محسن رانجھا صاحب کے اور لاہور کے سی سی پی او کے متعلق. تو مجھ سے غلطی ہو گئی کہ روانی کے اندر میں محسن رانجھا صاحب کے جو والد صاحب ہیں آنریبل شاہ نواز رانجھا صاحب, میں نے غلطی سے ان کو مرحوم کہہ دیا. وہ زندہ ہیں, اللہ ان کو بہت زیادہ صحت بھی دے اور لمبی عمر بھی دے. تو میں محسن صاحب سے اور شاہ نواز رانجھا صاحب سے معافی مانگتا ہوں کہ میری بدنیتی نہیں تھی, پلیز مجھے forgive me for that. دوسرا میں کوئکلی ایک بات کہہ دوں کہ عمران خان صاحب نے اب ہمیں یہ نئی ایک ٹرک کی بتی دی گئی ہے کہ مہنگائی کے ایشو کو اب وہ خود واچ کریں گے, ایز اف 2 سال سے پہلے وہ نہیں کر رہے تھے. ہمیں زیادہ تسلی امید کی کرن شاید نظر آئے گی کہ آپ یہ جو آپ کے لیپسز جو کہ آپ کے وزراء نے پکڑے ہیں کہ آپ کو جو ویٹ کے, چینی کے, جی آئی ڈی سی پہ, گیس, بجلی کے اوپر جو جھوٹ جنہوں نے بولے ہیں, تو 2-4-5 بندے فارغ کریں. اگر وزراء نہیں کر سکتے, چیف منسٹر نہیں کر سکتے, تو 2-4 بابو ہی پھڑکا دیں. نچلے لیول پہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ آئی جی کو نہیں کہہ سکتے تو کوئی ایک آدھا کانسٹیبل ہی 2-4 پکڑ کے ان پہ چوری پھیر دیتے ہیں, تو بس وہ ذرا زیادہ آ جاتا ہے. غلط مشورے دے رہے ہیں جن کے آپ کہہ انہوں نے کل کو ڈونیشن انہوں نے ہی دینے ہیں. لیکن ایک غلط مشورہ نہ دیں خان صاحب کو, آپ کی بڑی مہربانی. اور ایکسکلوسیو سٹوری جو کلاسرا صاحب کے پاس ہے شیخ رشید کی وزارت کے حوالے سے, کلاسرا صاحب وہ کیا ہے جس کا آپ نے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ شیئر کریں گے؟ سنیں سر, ویسے تو پورا پروگرام ہونا چاہیے تھا اس پہ. شیخ صاحب سر, میری یہ ان کے بارے میں رہا ہے, وہ پوری دنیا کو وہ چلا سکتے ہیں, ماسوے وزارت ہے یا ریلوے کو, پوری دنیا چلوا لیں ان سے. امریکہ چلوا لیں, برٹن چلوا لیں, پورا یورپ چلاتے ہیں, انڈیا چلوا لیں. ایون مودی صاحب کو مشورے چاہیے ان سے لیے جا سکتے ہیں. اگر یورپ کو چاہیے, جانسن کو چاہیے, ٹرمپ صاحب کو چاہیے, شیخ صاحب ہمارے جو ہیں ان کے پاس حاضر ہیں, بڑے مشورے ہیں. ماسو ہے اپنی وزارت کے. اتنی شیم فل قسم کی ان کی پرفارمنس کی رپورٹ پچھلی کیبنٹ میں ہوئی ہے, پیش ہوئی ہے سر. یہ 6 اکتوبر کو یہاں پہ اجلاس ہوا ہے. کچھ میری کچھ ذرائع سے میں نے کچھ چیزیں تھوڑی سی پتہ کی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو کام جو عمران خان صاحب کہتے تھے, میرے پاس 200 پروفیشنل ہیں, آنے تو دیں جناب, ہم یہاں پہ وہ کہتے ہیں پھٹیاں باندھ دیں گے. اب ان کو بندہ ملا ہے کون, شیخ رشید ملا ہے, جس کو ٹکے کی انٹرسٹ نہیں ہے. ماں سے پاکستان پرویجز کے علاوہ, مار دھاڑ کے علاوہ جملے سازی اور سارا دن رٹا لگائے رہتے ہیں. بندے رکھے ہیں کچھ اسپیچ رائٹر جو ان کو جملے بنا کے دیتے رہتے ہیں اور وہ بولتے رہتے ہیں. اتنی اہم آپ کی یہ وزارت تھی ریلوے کی. عمران خان صاحب نے سب سے بڑا ظلم کیا, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب انہوں نہیں لگایا. یہ اپنے شیخ صاحب از ون آف ایگزامپل. ان کو پولیٹیکل کوئی عہدہ دیتے, ساتھ میں تگڑا سا بجٹ دیتے, شیخ صاحب یہ آپ اس کے بعد بجٹ بھی کھائیں اور تقریریں بھی کریں, کم از کم اس کو ریلوے کو چھوڑ دیں. اب سنیں ذرا جو کیبنٹ میں پیش عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں ہی از دا بیسٹ مین, کیونکہ سیاسی طور پر جملے بازی کر لیتا ہے. کوئی ٹکے کی یہ ان کے سامنے پیش ہوئی ہیں ساری چیزیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا. انہوں نے کہا جناب یہ جو ان کی وزارت ہے ان کی شیخ صاحب کی, وہ رپورٹ سپریم کورٹ کی پیش کی گئی ہے کیبنٹ کے سامنے. انہوں نے کہا تھا کیبنٹ کے سامنے ذرا عمران خان صاحب کو بتائیں کہ آپ کے وزیر صاحب شیخ رشید صاحب کی کیا وہاں پہ وہ ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیر سینز ٹو بی نتھنگ ان سائٹ, کہ آپریشن ان کے نہیں ہو رہے. ریلوے کے سر کوئی وہ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہو رہے, کوئی امپروومنٹ نہیں ہو رہی,
کوئی یہاں پہ ٹکے کا وہ کہتے ہیں کام نہیں ہو رہا, اور اس کے جو امپلائیز ہیں وہ اس قابل نہیں رہے گے کہ وہ ریلوے کو آ کے پراپرلی اس کو آپریٹ کر سکیں, اس کو چلا سکیں. اور حکومت کو بڑی اس وقت سخت ضرورت ہے کہ ریلوے کو سیریس لے, ٹاپ سے باٹم تک اس کے حالات خراب ہو چکے ہیں, اور لوگوں کی جانوں سے جو کھیل رہی ہے نا ریلوے, کچھ اس کے لیے ہمیں پلان بتائیں اور کوئی ہمیں بتائیں کہ آپ اس کو کیسے امپروو کریں گے. یہ جناب یہ 3 مہینے پہلے انہوں نے پلان پیش کیا سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ نے یہ آبزرویشن اس پہ نہیں اٹھا کے باہر پھینک دیا. انہوں نے جولائی میں انہوں نے کہا ہمیں دوبارہ 1 مہینے میں رپورٹ پیش کریں. جولائی اگست 3 مہینہ رپورٹ ابھی تک سپریم کورٹ کو نہیں پیش کی, ان کو ڈیم کیا کر لے گی سپریم کورٹ ہمارا وہاں پہ. شیخ صاحب کی جو اچھا اس کے بعد انہوں نے بنا لیا جناب وہ جاب سیکر ہیں, ہمیشہ ساری عمر کے 80-85 سال عمر ہوگی. اب وہ جو ہیں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کو کہا تھا اب وزارت شیخ رشید کی ہے, وہاں پہ بیوروکریسی علیحدہ بیٹھی ہے, زکوٹے بیٹھے ہیں. انہوں نے اس کے ذمہ لگایا ڈاکٹر عشرت صاحب کے ذمہ کہ آپ نا اس میں ہمیں بتائیں ہم نے امپروو کیسے کرنا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے نا یہ جو ورلڈ بینک کا پڑھ کے آ گیا, IMF کا پڑھ کے آ گیا, باہر سے جو پڑھے لکھے ماشاءاللہ آتے ہیں, تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں کنسلٹنٹ لگاؤ, یہاں پہ فلاں جگہ پہ ایک بندہ لگا دو, اس میں اس کو ایسے کر لیتے ہیں. سو ان کا جو اسٹرکچر پلان پیش ہوا ہے کیبنٹ میں میٹنگ میں, میں سورسز کہہ رہے ہیں, اس میں سب لوگوں نے اٹھا کے اس کا تیا پانچا کیا ہے کہ بیکار ہے, اس میں پراپر طریقے کا آپ نے چیزیں جو سپریم کورٹ نے آپ کو کہی تھی وہ کی گئی. اس میں سیکریٹری کیبنٹ احمد نواز سکھیرا صاحب نے اعتراضات اٹھائے ہیں. اس کے بعد پرنسپل سیکریٹری جو ہیں یہاں پہ اعظم خان صاحب ہیں, انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں. پھر پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو سمری تیار کر کے کیبنٹ میں ہے پراپر ہوم ورک نہیں ہے, نہ انہوں نے لا ڈویژن سے بات کی ہے, نہ انہوں نے فنانس سے بات کی ہے, نہ انہوں نے جناب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے کی ہے. شیخ صاحب کو کون, عمران خان صاحب کی جرأت ہے وہ شیخ صاحب پہ تنقید کریں. جیسے بینظیر بھٹو صاحب مصطفیٰ کھار سے ڈر کے ان کو کیبنٹ میں لے آئی تھی نا کہ بہر رہا تو زیادہ خطرناک ہوگا میرے لیے, وہاں زیادہ تقریریں کرے گا. عمران خان صاحب بھی شیخ رشید کے شر اور اس کی تقریروں کے ڈر سے ان کو وزیر بنایا ہوا ہے. ادروائز ان کی پرفارمنس کے ڈاکومنٹس ان کے سامنے پیش کیے گئے نا خان صاحب کے, خود ان کے سامنے سب کچھ بتایا گیا ہے کہ ہاں آپ کی ریلوے سب سے یہ ML بن رہا ہے. مجھے بتائیں چائنیز کیا, یہ چائنیز پورے ملک میں 1 نہیں 10 ML بنا دیں, اس پور آپ کی اس میں ہے, آپ کی پرائرٹی نہیں ہے, پرائم منسٹر کی نہیں ہے, آپ کی وزیروں کی نہیں ہے, آپ کی کیبنٹ کی نہیں ہے. اب یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ آپ کو گائیڈ کرے اور آپ کو بتائے کہ جناب آپ نے کیسے امپروو کرنی ہے. پوری دنیا کوشش کر لے, پہلے انگریزوں نے کر کے دیکھ لی سر, وہ ناکام ہوئے. اس سے پہلے یہ مغل نئے آئے تھے, انہوں نے کی. باقی آپ حملہ آور ہے, لوگ ہے, سب نے کوشش کی کہ ہم ہندوستان پاکستان کو ٹھیک کر کے دیں گے. حضور سارے ناکام ہوئے. اب کی دفعہ یہ چائنیز پوری کوشش کر کے دیکھ لیں, ہم نے ریلوے ٹھیک کر کے دینی ہے, آپ کو ML کر کے دینا ہے, ہم نے بلینز لگانے, یہ ناکام ہی ہوگا. اسد عمر ہمیں یہ دعویٰ کر کے گئے تھے کہ جناب آن ٹریک ہے ML بان, اور چائنیز بالکل اگلے سال سے یہ کام شروع کرے گا. مگر گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ڈیلیور کرنا ہے, یہ ریلوے لائن کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ اس کی فینسنگ دونوں طرف سے ہونی ہے. وہ قبضہ کس نے چھڑانا ہے, وہ فینسنگ کس نے کرنی ہے, کم از کم وہ ہمیں 2-3 مہینے میں ہی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. میں اس کو فالو کروں گا, ابھی بہت کچھ ہے اس میں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر مزید بھی ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.